دیکھیے نماز صرف نماز نہیں ہے، اس کے اندر بہت سارے ایلیمنٹ ہیں سمجھنے کے لیے، بہت سارے حصے ہیں اس کے اندر. اور کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، بات بڑی گہرائی کی تھی، کہ نماز ہمارا مقصد نہیں ہے، نماز ہمارا لائف اسٹائل ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری روٹین کا حصہ ہے. نماز مقصد نہیں ہے. جن لوگوں نے صرف نماز کو مقصد سمجھ لیا کہ نماز پڑھنا مقصد ہے، وہ غلطی پر ہے. نماز سے کچھ مقاصد حاصل ہوتے ہیں. مثال کے طور پر بات اس طرح آپ کو شاید تھوڑی مشکل لگے. بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو شخص بھی روزہ رکھنے کے بعد جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، دغا بازی کرنا نہ چھوڑے، کسی کو دھوکہ دینا نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. کس چیز کی حاجت نہیں ہے؟ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ وہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے. اس چیز کو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے. لیکن پریکٹیکلی ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ بھوکے اور پیاسے رہنے کا ہی نام تو روزہ ہے نا. لیکن ریکوائرڈ یہ نہیں ہے. تو پھر کیا ریکوائرڈ ہے؟ ریکوائرڈ یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہو جائے، انسان جھوٹ سے باز آ جائے، دغا بازی سے باز آ جائے، فریب سے باز آ جائے، نظر کی خیانت سے باز آ جائے، جھگڑا کرنے سے باز آ جائے، گالیاں دینے سے باز آ جائے، اور دوسرے تیسرے جو بھی کبیرہ گناہ ہیں اور صغیرہ گناہ تمام سے باز آ جائے، نمازوں کی پابندی ہو جائے. یہ پوری ایک پلاننگ اور پوری ایک ٹریننگ ہے انسان کے لیے. تو اسی طریقے سے نماز کا بھی یہی حال ہے کہ صرف نماز اٹھک بیٹھک کر لینا یہ مقصد نہیں ہے. کیونکہ اگر صرف نماز کا یہ مقصد ہوتا تو کبھی بھی یہ آیت نازل نہ ہوتی فویل للمصلین، کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. وہ کن لوگوں کے لیے ہلاکت ہے وہ انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو پہلا ایلیمنٹ اس کا یہ ہے کہ نماز کو روٹین کا حصہ بنانا ہے. اس کو ہم نے اپنا لائف اسٹائل بنانا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ بنانا ہے. ہماری جو شب و روز کی روٹین ہے، جو بھی ہماری پلاننگ ہوتی ہیں، جو بھی ہمارے کام کاج کی روٹین ہے، وہ نماز کے اعتبار سے ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ بھائی صبح کہیں نکلنا ہے، شام کو کہیں پہنچنا ہے، کسی سے بات کرنی ہے، کسی کو ٹائم دینا ہے، تو بتانا یہ ہے کہ بھائی ہم یہاں پر ظہر پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ اس مقام پہ پہنچیں گے اور پھر وہاں پر عصر پڑھیں گے اور پھر وہاں سے نکلیں گے، پھر مغرب پڑھتے ہوئے پھر گھر چلے جائیں گے. یہ ایک پلاننگ ہونی چاہیے. پکنک پہ بھی جانا ہے تو ظہر عصر کہاں جائے گی ہماری، ان تمام چیزوں کو ذہن میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ بس گئے تو ساری نمازوں کو بھول گئے. تو یہ ایک روٹین کا حصہ ہے. نماز جب عید کے دن بھی معاف نہیں ہے تو عام دنوں کی تو پھر بات ہی الگ ہے. ہم نے اس روٹین سے ہٹے ہیں تو ہی ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہوئی ہیں. رات کو سونے کی روٹین، اب فجر کی نماز کسی کی بھی دن معاف نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ ایک روٹین کا حصہ ہے. آپ کو رات کو سونا پڑے گا وقت پر. اگر آپ سے اٹھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو روٹین بنائیں اپنی. دوسری بات، کسی وجہ سے ان کیس پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کہ یہ روز کی روٹین کی بات نہیں میں کر رہا، کبھی کبھی انسان کا شادی بیاہ ہے، دعوت ہے، کہیں جانا ہے، تو کبھی لیٹ ہو گئی نماز تو کبھی ہو گئی. لیکن یہ جو روٹین کا حصہ ہمارا بنا ہوا ہے نا، کہ جب اٹھتے ہیں 9 بجے 10 بجے تب نماز پڑھ لی، ظہر کے ساتھ فجر پڑھ رہے ہیں، 10 بجے فجر پڑھ رہے ہیں، گھر جانے کے بعد جو ہے وہ عشاء پڑھ رہے ہیں، روزانہ اس کی جماعت نکال رہے ہیں، جناب راستے میں نکل جاتی ہے. تو بھائی راستے میں کیا مسجدیں نہیں آتی؟ تو ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ان کے اوقات میں فرض کی گئی ہے. بات حالانکہ یہاں پر بھی مکمل ہو گئی تھی، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، نماز فرض کر دی گئی، نہیں موقوتا. ہر نماز کا اول اور آخر ٹائم بتا دیا تو سب سے پہلی چیز تو اول ٹائم میں پڑھنی ہے. لیکن ان کیس کبھی کبھی ایسا مجبوری ہو جاتی ہے، وقت نکل گیا اول ٹائم، تو آپ اس کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس کو پڑھ لیں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمارا لائف اسٹائل ہونا چاہیے، ہماری روٹین کا حصہ ہونا چاہیے. کہیں ہم آ رہے جا رہے ہیں، ہم نے نماز کو سب سے پہلے ملحوظ خاص رکھنا چاہیے اور ادا کرتے ہوئے، چاہے ہم راستے میں ہیں یا چاہے کہیں پر ہم نے کسی پوائنٹ پہ پہنچنا ہے. دوستوں سے کوئی اپائنٹمنٹ کر رہے ہیں ہم لوگ، تو یہ نماز کے اعتبار سے بھائی عصر میں ہم یہاں پر ملیں گے انشاءاللہ تعالی، عصر یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے اور پھر اپنے مخصوص مقام پر پہنچیں گے تو وہاں پر عشاء ہوگی، پھر جو بھی دیگر ہمارے کام ہیں. تو اصل چیز یہ ہے.